السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک سوال ہم سے پوچھا گیا کہ اگر عورت کی حیض آ رہا ہو، حالت حیض میں ہو، تو اس حالت میں کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلاً فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں؟ حضرات محترم، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ نازل فرمایا، اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے: اے نبی، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا حکم پوچھتے ہیں۔ تو اس آیت کے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ اس زمانے میں بہت سارے یہودی اور نصرانی جو ان کا عمل تھا، وہ لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ لوگ حائضہ عورتوں کو بہت ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور حائضہ عورتوں سے بہت ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا بالکل ترک کیے ہوئے تھے۔ اور اس کے برعکس جو عیسائی تھے، وہ لوگ جب ان کے عورتوں میں حیض ہوتا تو اس حالت میں وہ لوگ جمع زیادہ کرتے تھے، یعنی ہم مستری زیادہ کرتے تھے۔ یہ عیسائی لوگ کا طرز عمل تھا۔ تو چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس کے متعلق کوئی بھی حکم موجود نہیں تھا، وہ لوگ بڑا کشمکش تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہمارے مذہب اسلام میں حیض والی عورتوں کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے اس ایام میں، حیض کے ایام میں ان کے ساتھ جمع نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اب یہاں پر کیول جمع کرنے کے لیے منع فرمایا گیا، حرام ہے، اور باقی سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ وہ عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں۔ آج ہمارے عوام میں، معاشرے میں بہت سارے مذہب ہیں، غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کو وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ عورتوں سے بہت زیادہ چھوا چھوت کرتے ہیں۔ اب انہی لوگوں کو دیکھا مذہب اسلام کے ماننے والے ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں کہ جب عورت حیض سے ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ان سے کھانا ان کو نہیں پکانے دیا جاتا ہے، ان کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے عالم میں ان کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ہم پر احسان کیا ہے کہ ایسے حالت میں ہم لوگوں کو پر بھی جو ہے تمام مذہبوں سے ہٹ کر کے مذہب اسلام کے رتبے کو اللہ اس کے رسول نے بلند و بالا کر دیا، اور بتایا کہ اے عورتوں، تم اگر حیض میں بھی ہو تو تم کھانا پکا سکتی ہو، تم فاتحہ کا بھی کھانا پکا سکتی ہو، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتی ہو، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مذہب اسلام کی یہی تو سب سے اچھائی ہے کہ کسی کے دل کو دکھایا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، یہ برائیاں پھیل رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ علم نہیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حیض کی حالت میں عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، قضا کر لیں۔ حیض کی حالت میں نمازیں ان کے لیے معاف کر دی گئی ہیں، بہت آسانیاں بتی گئی ہیں، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پانی پیتی تھی اور اسی عالم میں، حیض کے عالم میں ہوتی تھی، پانی پیتی تھی اس گلاس میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب سے آپ پانی پی لیتے تھے۔ اگر آپ جو ہے گوشت کی ہڈی کو چوستی تھی اور گوشت کو نوچتی تھی ران وغیرہ کی، تو اسی ہڈی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوس لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ حیض والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو چھوا چھوت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جس طریقے سے عام عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حیض کے عالم میں عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں، اور جو ہے فاتحہ وغیرہ کا بھی، تبرک وغیرہ بھی پکا سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لیں اور اپنے ہاتھ کو اچھے سے صاف کر لیں اور دھو لیں، اور وضو وغیرہ کر کے پھر پکا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم نے ڈسکرپشن میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری آپ کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت وغیرہ اور حدیث شریف وغیرہ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، وہاں سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، تو اس کو ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں وہ دور ہو سکے۔